روسی افواج نے ایک مرتبہ پھر شام کو اس وقت فضائی حملے کا نشانہ بننے سے بچا لیا جب اس نے اسرائیلی ڈرون طیارہ مار گرایا جانے والا ڈرون طیارہ ملک کے دارالحکومت دمشق میں اپنے ہدف کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ روسی افواج نے چوتھی مرتبہ شام کو اسرائیل کے فضائی حملے سے محفوظ کیا ہے۔ اس سے قبل بھی اسرائیل نے شام کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ ڈرون طیاروں سے کیے جانے والے 3 حملوں کو روس کی افواج نے ناکام بنا دیا تھا۔ روس کی نصف آبادی چاہتی ہے کہ روس مسلمان ممالک کے ساتھ تعاون کو فروغ۔ روس کی آدھی آبادی چاہتی ہے کہ انہیں مسلمان ممالک کے ساتھ تعاون میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ بات حالیہ رائے شماری کے نتائج سے واضح ہوتی ہے۔ تاہم 31% افراد نے کہا کہ روس کو اپنی انفرادی طرز ترقی اپنانے کی ضرورت ہے۔ 65% رائے دہندگان نے امریکہ کے بارے میں منفی رویے کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی 36% افراد کا کہنا تھا کہ ہم کسی دوسری اہم عالمی طاقت سے کچھ کم نہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق روس میں تقریباً 2 کروڑ مسلمان موجود۔ 15 برس میں یہ تعداد 30% تک بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کے بڑے شہروں میں نئی مساجد کی تعمیر ہوگی۔ اس کے علاوہ روس کی آرتھوڈکس گرجا گھر کے بڑے پادری دیمتری سمرنوف نے بھی کہا ہے کہ سال 2050 تک روس میں کوئی روسی باشندہ باقی نہیں رہے۔ گزشتہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صرف ماسکو کی مساجد میں نمازیوں کی تعداد 3,20,000 سے زائد اور ایک ریکارڈ تعداد تھی۔ مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ملک میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی عکاسی کرتا ہے، اور عیدین کی نمازوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد ہر سال گزشتہ سال کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے۔ بشار الاسد نے سال 2015 میں اپنی حکومت بچانے کے لیے روس سے شام میں مداخلت کی درخواست کی۔ اس وقت شام میں روس دوست حکومت خاتمے کے قریب پہنچ۔ شام کی خانہ جنگی کا حصہ بننے کے 3 سال کے اندر روس مقامی عسکریت پسندوں پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ اس کام میں روس کو ایرانی اور عراقی شیعہ گروہوں کی حمایت بھی حاصل رہی۔ روس کی مدد سے بشار الاسد نے جنگ زدہ شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ روس کو عسکری سطح پر کامیابی تو حاصل ہوئی، مگر دوسری جانب روس کو اجنبی جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے زبردست سیاسی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران روس کے امریکہ، نیٹو اور اسرائیل کے ساتھ تصادم کے امکانات انتہائی سطح تک جا پہنچے۔ شام کی حکومت کی حمایت میں ماسکو نے اپنی بین الاقوامی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا۔ روس شام میں بہت کچھ کھو چکا ہے۔ روس جنگ میں کافی سرمایہ خرچ کر چکا ہے۔ نومبر 2015 میں ترک فضائیہ کی جانب سے روسی طیارہ مار گرائے جانے کے بعد روس اور ترکی تعلقات ختم ہو گئے۔ روس نے تیزی کے ساتھ ترکی سے مضبوط تعلقات قائم کر کے نیٹو ممبران کو تقسیم کرنے کی سازش کو ناکام بنایا۔ روس سپر پاور بھی رہا ہے اور ایک بار پھر سپر پاور بننے کا خواہش مند ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے روس کو ابھرنے کا کوئی ایسا موقع نہیں ملا جس سے غیر معمولی حد تک مستفید ہوا جا سکے۔ چین نے بیلٹ روڈ کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے وہ امریکہ اور یورپ کے لیے تو پریشانی کا باعث ثابت ہوا ہے، مگر روس نے اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں پایا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب روسی قیادت نے سوچ لیا ہے کہ چین کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کچھ کر دکھانا ہے۔ ادھر چین نے نئی اقتصادی شاہراہ ریشم کے خواب کو BRI کے روپ میں شرمندہ تعبیر کرنے کی ٹھانی ہے۔ ایسے میں روس بھلا کیوں کر کچھ نہ سوچے؟ وہ بھی اپنے لیے کوئی نیا علاقائی اور عالمی کردار چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کر کچھ کرنے کے موڈ میں۔ چین کے حوالے سے ایک بڑی شکایت یہ ہے کہ یہ کسی بھی منصوبے میں شراکت دار ملک کے مفادات کا زیادہ خیال نہیں رکھتا، جس کے نتیجے میں شکوے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تحفظات کا گراف بلند ہو رہا ہے۔ اب چین میں بہت سے تھنک ٹینک ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ یہ تھنک ٹینک ایک ایسے ماحول کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں جس میں چین کے لیے مشکلات کم سے کم ہوں اور شراکت دار کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی راہ نکالی جا سکے۔ دنیا بھر میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں عار محسوس نہیں کیا جا رہا کہ چین نے جو منصوبہ شروع کیا ہے وہ دنیا کو قرضوں میں لپٹے رہنے کے ماڈل سے دور کرنے کی چند بڑی اور مثبت کوششوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ اور یورپ نے مل کر IMF کو فروغ دیا۔
امید کی جانی چاہیے کہ چین اگر کوئی عالمی مالیاتی ادارہ قائم کرنے کی تحریک چلاتا ہے تو وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جو IMF کرتا رہا ہے۔ IMF نے پسماندہ ممالک کو قرضوں کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے یوکرین کے ایشو پر یورپی یونین سے کہا کہ روس پر پابندیاں عائد کرے۔ ایسے میں لازم تھا کہ روس اپنے آپشنز کے لیے کسی اور طرف دیکھنا شروع کرتا۔ روس نے بہت سے معاملات میں مغرب کی طرف دیکھتے رہنے کی پالیسی اپنائی تھی۔ اب ان پالیسیوں پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں روس کے لیے بالکل فطری تھا کہ وہ چین کی طرف دیکھتا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ روسی قیادت بیشتر معاملات میں چین پر بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ چین کے بغیر ڈھنگ سے جینا اس کے لیے ممکن نہ رہے۔ چند ایک شعبوں میں دونوں ممالک نے ساتھ چلنے کی اچھی خاصی گنجائش پیدا کی ہے۔ یہ بات محسوس کی جا سکتی ہے کہ روس اپنے لیے جگہ بنانا چاہتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کا بھی خیال رکھ رہا ہے کہ چین کے مقابلے میں اس کی وہی حیثیت نہ رہ جائے جو 1.5-2 عشروں کے دوران امریکہ کے مقابلے میں برطانیہ کی رہی ہے۔ روس کسی بھی اعتبار سے اتنا مضبوط تو نہیں جتنا چین ہے، مگر پھر بھی جغرافیائی مواقعوں کی بنیاد پر وہ ایشیا اور یورپ کے درمیان وسیع تر رابطے کا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خطے کے ممالک کو عظیم تر اقتصادی لڑی میں پرونے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کو اپنے میڈ ان چائنا 2025 ایجنڈے کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے غیر معمولی دباؤ کا سامنا ہے۔ دوسری طرف جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت نہیں چاہتے کہ انہیں امریکہ، چین یا کسی اور ملک پر بہت زیادہ انحصار کرنا پڑے۔ اس حوالے سے اعتدال اور توازن قائم کرنے کی کوششیں تیز تر ہوتی جا رہی ہیں۔ بھارت نے بھی روس سے تعلقات بہتر بنانے پر خاص توجہ دی۔ سرد جنگ کے خاتمے اور سوویت یونین کی تحلیل کے بعد بھارتی قیادت نے روس کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ روس نے چند ماہ کے دوران چین سے ہٹ کر بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش۔ وہ جاپان، جنوبی کوریا، ویتنام، بھارت اور پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے انرجی سپر رنگ قائم کرنے کی بھی بات کی تھی، جو روس، چین، جاپان اور جنوبی کوریا کو جوڑے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پورے خطے میں تجارت اور توانائی کے حوالے سے انقلاب برپا ہو جائے گا۔